مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نا الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے۔ ہم دو چار چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دعا مانگا کرو لازمی، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی۔ دو تین دعائیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی۔ خوب سمجھ لو، جتنا دعائیں مانگنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا، دل بنتا ہے، اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا۔ یہ نبی نے سکھائی ہیں دعائیں۔ اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو، میرے دل میں جو خیالات آیا کریں نا، اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، وہ تیرے خوف کے خیال آیا کریں، ہر وقت تیرا خوف مجھ پر مسلط رہے اور تیری یاد مجھ پر مسلط رہے ہر وقت۔ خوف کتنا، یہ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنا خوف جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے، اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے، پھر وہ صحت خراب ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنا خوف ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے۔ یہ گھڑی صحیح ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں بہت تھک گیا ہوں، تو یہ تو ابھی تک صرف اتنا ہی ٹائم ہوا ہے، ابھی بس 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ دعا مانگا کریں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا، 2 جذبوں سے کرتا ہے، یا تو خواہش ہوتی ہے اس کی، یا اس کام کی خواہش تو نہیں ہوتی لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ کام مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ارادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات ان کاموں کو بنا دے جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے۔ دل ہی ان کاموں کا چاہا کرے جو تجھے پسند ہیں، اس کے علاوہ دل ہی نہ چاہے۔ ابے کیا ہو گیا، کتنے لوگ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں نا، رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، خوشی ہوتی ہے نا، تو حالانکہ انہوں نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ نے ان کی خواہش وہ بناتی ہے جو اللہ کی خواہش ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا دل چاہتا ہے شادی ہو جائے، ہوتی، اب کیا کروں، مثال اچھی سمجھ میں آ رہی، شادی ہو جائے، ہو جائے، ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، تو یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش وہ ہے جو اللہ بھی چاہتا ہے کہ نکاح کرو۔ کیا خیال ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے طلاق ہو جائے، جان چھوٹے، مرے ہیں، وہ کوئی زبردستی دلوا دے۔ اب یہ وہ خواہش ہے جو اللہ کی خواہش بولو نہیں ہے۔ خواہشات یہ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں یار بیوی سے محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، کاش اس کو بھی مجھ سے ہو جائے، مجھے تو بہت ہے۔ کل ایک بندہ آیا بیچارہ کہہ رہا مجھے بہت ہے، اس کو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا انجوائے کرو، کیا کر سکتا تھا، میں نے کہا پولیس میں تو ہوں نہیں میں، تو یہاں تو پولیس والا بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اب یہ محبت ایسی چیز ہے جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں بولو ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہیں اور تو اللہ بھی چاہ رہا ہے۔ افطاری میں دل چاہتا ہے جلدی سے اذان کی آواز آئے اور ہم کھانا شروع کریں، دل چاہتا ہے نا، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تم کیا کرو، کھانا شروع کرو۔ تو بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کی بھی خواہشات ہیں۔ تو اگر وہ ہماری ساری خواہشات ایسی ہو جائیں جو کس کی ہیں، اللہ کی، تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت۔ اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، جب انسان دین پہ 100% چلتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ جو اللہ کی خواہشات ہیں وہ اس کی اپنی خواہشات بن جاتی ہیں، اور ایسے نفس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مطمئن ہے، دل بھی مطمئن ہے اس کا۔ بس صحیح ہے بھائی، ہمارے بہت سارے اکابر ایسے گزرے ہیں۔ میں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں، ان کی تحریر پڑھی تھی، تبلیغ جماعت نہیں جنہوں نے بنائی، انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی چاہتوں کو ہماری چاہت بنا دیا ہے۔ یہ ان کا معیار تھا، ان کا تقویٰ تھا کہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا اس کام کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کہا یہ اللہ کا بہت، وہ ان پر اللہ کا احسان تھا نا، تو کہا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ اتنا رات کو اٹھ کے کڑتے تھے نا کہ یہ دین دنیا سے ختم کیوں ہو رہا ہے،
نیندیں اڑ جاتی تھی ان کی, ایسے چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس دین کو دنیا میں غالب کیا جائے. تو اب ان کی چاہت تھی نا کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیا جائے, تو اللہ کی بھی یہی چاہت ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی چاہت ان کی چاہت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ بہت بڑا مقام ہے, اس کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بد نظری سے نفرت ہو مجھے. جب ایک حد تک انسان دین پہ چلتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. زیادہ تر کو تو یہی ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے دیکھنے کا لیکن نہیں دیکھ رہے, تو یہ بھی بڑی بات ہے یار, نہیں دیکھ رہے, ثواب مل رہا ہے آپ کو. دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ برائی کا دل ہی نہیں چاہتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ کسی نامحرم پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی, ارادہ کر کے آٹومیٹیکلی جھکتی ہے, آٹومیٹیکلی. پھر فرمایا کرتے تھے اللہ نے نا ہر غیرت مند کی آنکھوں میں کچھ اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ, کہ جیسے ہی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جھکتی ہے. لیکن فرمایا کہ جو غیرت لیس لوگ ہیں نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ خراب کر دیتے ہیں اپنے. سمجھ رہے ہو؟ وہ دیکھ دیکھ کے کیا کرتے ہیں, اسپرنگ ہی خراب ہو جاتے ہیں, فطرت سے ہی ہٹ جاتے ہیں. لیکن بہرحال نیچر تو یہی ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھے گا تو دیکھنے کا دل کرے گا, جھکائے گا تو ثواب ملے گا اس کو. لیکن ایک مقام تقوی کا ایسا آتا ہے اللہ کی فرما برداری کر کر کے کہ نافرمانی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مقام اللہ سے مانگا کرو. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی, رشتہ جوڑنے کا دل کرے, رشتہ داری توڑنے کا دل نہ کرے, نماز پڑھنے کا دل کرے, چھوڑنے کا دل نہ کرے. تو یہ عادت ہو جائے, نور لنا نور. اچھا دیکھو اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. تو جب ہماری چاہتیں ہی بن جائیں گی برائی سے بچنا تو پھر برائی چھوڑنے کا ثواب کیسے ملے گا ہمیں؟ بھائی ثواب تو اس لیے ملتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں. تو دیکھو ثواب بالکل ایک الگ چیز ہے اور درجات کی بلندی ایک الگ چیز ہے. جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, پڑھنا آتا نہیں ہے پھر بھی پڑھتا ہے, مشکل ہوتی ہے, ثواب ڈبل ملتا ہے. لیکن مقام اللہ کی نظر میں اسی کا زیادہ ہے جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے, اگرچہ اس کو ثواب کم مل رہا ہے کیونکہ اس کو وہ مشکل نہیں ہو رہی. تو مشکل کا جو اضافی ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل رہا اس کو, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے. اس کی دنیا میں مثال ایسی ہے, بعض دفعہ ایک آدمی بزنس کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی, ویلیو 22ویں گریڈ کے آفیسر کی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب کوئی عہدہ دیا جائے ہوتا ہے یا کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے یا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو 21ویں گریڈ کے آفیسر کو تو دیا جائے گا, اس تاجر کو نہیں دیا جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو مرتبہ اللہ کے ہاں مرتبے کی ویلیو نیکیوں سے زیادہ ہے. مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا قیامت کے دن؟ تو اسی طرح خوب سمجھ لو. تو یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری خواہشات کس کو بنا دے, جو تیری خواہش ہے وہ ہماری خواہش بن جائے. اس میں پھر 4 شادیاں خود بخود آ جائیں گی. آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے, وہ بھی یاد کر لو. بس ایک دعا بتا کے نا, 2 دعائیں بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ. اس دعا کو مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اے اللہ اپنی محبت کو میری نظر میں تمام محبتوں سے زیادہ محبوب بنا دے. مجھے سب سے زیادہ فکر مل جائے, باقی ساری محبتیں ختم نہیں کرنی ہے, کم اپنی محبت سے کم رکھنا. نہیں یہی بات یہ بھی نہیں کہا کہ تمام محبتیں اپنی محبت سے کم کر دے, یہ الفاظ بھی نہیں ہے. بھائی بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کم ہو. باپ سے محبت, ماں سے محبت, بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان سے دوستی کم ہو. بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, تو کم تو نہیں کرنی چاہیے نا. یہ نہیں کہا کہ اجعل حبک احب الاشیاء, جس سے جتنی بھی محبت ہوتی رہے تیری والی اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اب کیا ہو گیا؟ دیکھو یہ 2 آدمی ہیں, فرض کرو مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے. اب ایک اسٹائل میں یہ ہے کہ میں یہ مجھ سے پوچھتا ہوں استاد جی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, تو اس سے کم ہے. کوئی تکلیف ہوگی نا یار, کم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو میں کیا کہوں گا آپ سے بہت زیادہ, اس سے تو آپ سے بھی زیادہ. اس میں تھوڑا اس کو تکلیف, اب پتہ نہیں ان کی محبت کا لیول کیا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, تکلیف کم ہوگی. میں نے ایک دفعہ حضرت کو ایک دعا, اپنے شیخ کو ایک پرچہ لکھ کے دیا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں یا میرے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دین کی خدمت
مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. میں نے یہ دعا کے الفاظ لکھ کے دیے یا کسی ہمارے دوست نے لکھ کے دیے کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کوئی نہ کر پائے, یعنی میں اتنی خدمت کروں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. حضرت نے فرمایا یہ الفاظ یوں ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, یہ بھلے میں سب سے زیادہ کروں خدمت, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, میں تھوڑی کروں تو وہ اور تھوڑے سے پیچھے ہو, تو ان کو کیوں پیچھے دھکیل رہے ہو بھائی, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. تو یہ الفاظ غلط ہیں. الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ میں دین کی خدمت میں سب سے آگے نکل جاؤں, تو دوسرے نکلیں بھائی, ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت زیادہ اللہ ان سے دین کا کام لے, لیکن جس سے بھی جتنا کام لے رہا ہے ہم سے اللہ تو اس سے تھوڑا سا زیادہ لے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیسے الفاظ ہیں. تو نبی نے بھی یہ نہیں الفاظ سکھائے کہ اے اللہ ساری محبتوں کو اپنی محبت سے نیچے کر دے, نہ بھائی, بہت سی محبتیں ہمیں بڑی محبوب ہیں, ہم نہیں چاہتے وہ تھوڑا سا بھی نیچے ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ سے ہم نے, نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ جس سے جتنی محبت ہے اپنی محبت کو اس سے اونچا رکھنا. آگے الفاظ یہ بھی ہیں وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ, اپنے خوف کو تمام خوفوں سے اونچا رکھنا. بہت سے لوگوں کے خوف ہے ہمیں, اور وہ ضروری بھی ہماری صحت کے لیے, نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے ہم. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیگم سے ڈرتا ہوں, یہ شکر کرو ڈرتے ہو, ورنہ حقوق تمہارا باپ بھی ادا نہیں کرتا, اس کے آخرت میں لٹکے ہوئے ہوتے. کچھ اللہ کی خوف سے حقوق ہوتے ہیں, کچھ سالوں کے خوف سے حقوق ہوتے ہیں. ہو تو جاتے ہیں نا, گناہ سے تو بچ جاتے ہو. تو اللہ جس کا بھی جتنا خوف ہے, تیرا خوف ان تمام خوفوں پہ غالب رہے. کیا مطلب؟ کسی کے خوف میں آ کے تیری نافرمانی نہ کر بیٹھوں میں کہ اس سے ڈر رہا ہوں تو اس سے ڈرنا چھوڑ دوں, نہ یہ نہ ہو. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاقْطَعْنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. لوگوں کو جو دنیا کی حاجتیں پوری کرنے کا شوق ہوتا ہے جو موت تک ختم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ حاجتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی, تو ایسا شوق اپنی ملاقات کا ڈال دے میرے دل میں کہ میری سب سے بڑی حاجت کیا بن جائے, تجھ سے ملاقات, اور اس کی وجہ سے یہ ساری حاجتیں ختم, کہ پوری ہو جائیں ٹھیک ہے, نہیں ہو بھاڑ میں جائیں یار, ایسی کی تیسی. دوسری شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو بھاڑ میں جائے یار, اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. تیسری شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, اللہ راضی ہے نہیں. چوتھی ہو جائے ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے یار, اللہ راضی. اس کے بعد چوتھی ہو گئی, اب پانچویں صبر کریں گے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے جو پابندی لگا دی کہ صرف 4 رکھ سکتے ہو, اس کے بعد الاؤ نہیں ہے, چلو اب اس صبر کا کڑوا گھونٹ کس کے لیے پیئیں گے, اللہ کے لیے پیئیں. پتہ نہیں آپ لوگ کو, مجھے اصل میں اب کیا سمجھاؤں میں آپ لوگوں کو, نابالغ لوگوں کو, بچے ہو یار, آپ لوگ کے سامنے میں بڑوں والی باتیں شروع کر دیتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, میں دوبارہ اسی پہ آ جاتا ہوں, کنواروں کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو ساری حاجتیں کیا بن جائیں, اے اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیری رضا کا جذبہ اتنا غالب آ جائے کہ یہ دنیا کی حاجتوں کے انڈے بچے میرے سامنے, ان کی کوئی ویلیو نہ رہے. وقت انی حاجاتی دنیا بالشوق الی لقائک. آگے بڑی ہی مزیدار دعا ہے, وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ دنیا داروں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہوتی ہیں, آج میں نے فلاں گاڑی خریدی, آج میں نے یہ والے کھانا کھایا, آج میں نے یہ کیا, آج میری تنخواہ ڈبل ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی, ہوتی ہیں, یہ نیچرل ہے, لیکن میری آنکھیں جب دنیا داروں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو میری لذت تو عبادت میں پیدا کر دے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجھے یہ دنیا نہ دے. آنکھیں ٹھنڈی ہونا کسے کہتے ہیں؟ بہترین لذت, بہترین لذت. یہ تو نیچرل ہے نا, آپ کے پاس اچھی گاڑی آ گئی, اچھا گھر آ گیا, انسان کو خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کو آگ لگانے کا حکم نہیں دیا جا رہا اس دعا میں. ہو خوشی, آنکھیں ٹھنڈی ہونا بہت بڑی خوشیوں کو کہتے ہیں. بہت بڑی خوشی کس میں ہو؟ جب تیرے ساتھ میں رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں, سجدہ کروں, دعائیں مانگوں, اس میں وہ لذت ملے جو دنیا داروں کو بنگلوں میں اور جائیدادوں میں مل رہی ہوتی ہیں لذتیں. اور یہ ہمارے بڑے بڑے علماء سے یہ ثابت ہے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, کسی نے بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں یہ دینا چاہتا ہوں, آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کے جو اللہ سے باتیں کرنے میں جو مجھے لذت محسوس ہوئی ہے نا, وہ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا, ساری کائنات کو چلانے والا بادشاہ, اس سے جب سے تعلقات بحال ہوئے تو مجھے یہ جو اپنی گدڑیاں ہے نا, یہ جو گڈری, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, بوری جو ہوتی ہے, مجھے یہ تیرے, ہاں انہوں نے تو یہ الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد بھی اگر مجھے
میرے دل میں تیری سلطنت کی کوئی لالچ ہو تو اللہ کرے میرا منہ ایسا کالا ہو جائے جیسے تیرا تاج کالا ہے. یعنی اس کو میں 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ چیزیں 2 ٹکے کی ہیں, یہ مقابلے میں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت اس کے مقابلے میں 2 ٹکے کی ہیں. بہرحال کیونکہ ٹکے ٹکے کے لوگ نا مجھ پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں, ادھر بیان تو اللہ کی محبت پہ کر رہے اور ادھر نہاریاں پھوڑی جا رہی ہیں. تو ٹکے ٹکے کے لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 ٹکے کی مثال دی گئی ہے یہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں دی گئی ہے. اللہ کی محبت کے مقابلے میں میرے بھائی نلی نہاری اور جاوید نہاری کیا ہے؟ واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو ٹکے ٹکے کے لوگوں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. وقت انی حاجاتی دنیا بالشوق الی لقائک واذا اخررت اعین اہل دنیا من دنیاہم فاخرج عینی من عبادتک. اور ایک آخری دعا بس اردو میں یاد کر لو اس کو, بے شک عربی میں نہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے. دل چاہے بھی گناہ کی طرف جانے کا, تیرا خوف مجھے اس گناہ سے روک لے. اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ فائدہ نہیں اس سے زیادہ خوف کا. بعض صوفی ہوتے ہیں نا ہر وقت ڈر ڈر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے, کسی کام کے نہیں ہوتے, وہ کوئی کام کے رہتے ہی نہیں نا, سوسائٹی پہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو بوجھ تھوڑی بننا ہے ہم نے, ایک اچھی ہنسی خوشی والی زندگی گزارنی ہے. لیکن خوف اتنا ہو کہ یہ خوشیاں اتنے زیادہ فری نہ ہو جائیں کہ برائیوں کی طرف جانا شروع کر دیں. ایسی لائف نہیں چاہیے ہمیں. آگے اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ جو جنت تک پہنچا دے. جو کہاں تک پہنچا دے؟ اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی خلائی مخلوق بن جائے. حضرت جی اتنے پہنچے ہوئے, ایسے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا حضرت جی, اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے قابل رہتے ہی نہیں ہے. بہت ہی کچھ خلائی مخلوق بن جاتے ہیں. تو بھائی اے اللہ اتنی اطاعت, کیونکہ اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. زیادہ ہی کچھ صوفی بن گئے عجیب سے تو پھر ادھر کا کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. ایک صحابی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے, وہ دلہن کمرے میں آئی اور مصلی پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. دلہن دیکھ رہی ہے بھائی نہ میرے سے بات کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی, ان کو دلہن سے زیادہ اللہ کی طرف رغبت. پوری رات تہجد میں گزار دی. دلہن نے کہا چلو صبح بیٹھیں گے, صبح روزہ, سحری میں روزے کی نیت. چند دن گزر گئے, پوری رات تہجد, سارا کیا یار تقویٰ بہرحال خاندانی تھا یا نہیں تھا. یہ نہیں کہ کوئی بیماری تھی ان کو, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت. تو ان کی زوجہ نے جا کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ان کو ہم میں کوئی رغبت نہیں. پھر آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ بس اللہ کی عبادت میں, آخرت میں. تو پھر آپ نے فرمایا تم پہ تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے, اپنی جان کا بھی حق ہے, اس طرح صحت بھی خراب ہو جائے گی. پھر صحابی کو کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا. لیکن اس سے بہرحال صحابہ کے تقوی کا معیار کا پتہ چلتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر. ایک تابعی تھے نا, ان کا میں نے واقعہ سنا, بھی نام بھول گیا ان کا. ان کے جب شادی ہوئی نا تو دلہن کا کمرہ سجایا گیا. پہلے یہ ہمیشہ سے سجتا آ رہا ہے, بعض لوگ کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے, سادگی سے شادی کر رہے ہیں, کنٹینر میں رخصتی ہو رہی ہے بالکل نا, یعنی کنٹینر ٹائپ کا کمرہ کہ جتنا پھول لگانے ہیں نا وہ. ابے اتنا ایسا بھی نہیں ہے بھائی. جب ایک شادی ہو رہی ہے تو کپڑے تو اچھے پہنو. تو سادگی کا مفہوم نا کچھ الٹا ہی لے لیا لوگوں نے. میرے پاس یہاں دولہے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, میں گواہ کو دولہا سمجھ رہا ہوتا ہوں, جو دولہا ہوتا ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے. بھائی تیری شادی ہو رہی ہے, تو کچھ تو اچھے کپڑے پہن کے آ جاتا آج. تو یہ بھی سادگی نہیں, حماقت ہے, یہ بیوقوفی ہے کہ سو کے اٹھے اور اپنی شادی میں چلے گئے. وہ بھی غلط ہے. بیوٹی پارلر میں گھنٹوں گھنٹوں تیار ہو رہے ہو, تم آدمی ہو, تم عورت تھوڑی ہو. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو نہا دھو تو لیتا, کچھ تھوڑے سے تو اچھے کپڑے پہن لیتا. تو وہ دلہن کا کمرہ جب سجایا گیا تو دلہنوں کے بھی پہلے سجایا جاتا, اب بھی سجاتے ہیں. تو جب ان کی رخصتی ہوئی نا دلہن کی, وہ جب کمرے میں گئے تو اب وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے نا. دلہن پہ نظر پڑی, اور وہ پہلے زمانے کی خوشبوئیں بڑی اچھی ہوتی تھی. اب تو پتہ نہیں الکوہلک جو اسپرے آ رہے ہیں نا, انہوں نے نزلے کے مریض بنانے کے علاوہ, اور سر سے جمے ہوئے نزلیں نکالتی ہیں. یہ کام میں بہت اچھی خوشبوئیں عرب لوگ ٹائٹ استعمال کرتے ہیں. عربوں, دبئی اور عربوں کے شیخ جو ہے نا, وہاں سے خوشبوئیں منگوایا کرو. تم لوگ انگریزوں سے خوشبو منگواتے ہو, الکوہلک خوشبوئیں.
अरबों की खुशबू इस्तेमाल करो, फिर तुम्हें दिमाग मुअत्तर होगा तुम्हारा। वो उनकी जो धुनियाँ होती हैं खुशबुओं की, बड़ी मज़े की होती हैं, तो खुशबू भी बड़ी अच्छी होती थी। अब वो कमरे में गए तो वो मुसल्ला पर उनकी दुल्हन थी, वो भी कोई अल्लाह वाली बुजुर्ग थी, उन्होंने 1-1.5 घंटा इंतज़ार किया, वो भी खड़ी हो गई मुसल्ले पे, चलो भाई। अब दोनों दूल्हा दुल्हन क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़। तो सुबह जो थी ना, वो जैसे रिश्तेदार मिलने आते हैं ना दुल्हन से, उनके भाई आए और लोग आए खातून के कि भाई आपने शौहर को कैसा पाया। उन्होंने कहा अभी तक नमाज से फुर्सत मिली नहीं है। अब रिश्तेदारों ने पकड़ लिया दूल्हा को, भाई तुम सारी रात नमाज पढ़ता रहे, तुझे दुल्हन मिली है। उन्होंने कहा भाई बात यह है, जब मैं इस कमरे में आया तो मेरे जब इतना खूबसूरत कमरा और सजी हुई दुल्हन, तो मुझे ख्याल आया कि वो जन्नत कैसी होगी जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार करके रखी है। जब ये दुनिया में चंद पैसों से इतना बेहतरीन डेकोरेट कमरा और ऐसी खूबसूरत दुल्हन, तो जो खुदा ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखा है आखिरत में सामान और बाला खाने और हूरें, वो क्या होंगी? कह रहे मैं इस सब को भूल के किस जन्नत में गुम हो गया उस आखिरत, और मैं अल्लाह से मांगने लगा, ए अल्लाह मुझे उस जन्नत से महरूम ना करना। पूरी रात में यही दुआएं मांगता रहूं। बाज दफा कोई चीज देखता है ना इंसान, तो उसका आखिरत का इंतजार होता है। तो मैं तो भाई इसी में लग गया सारी रात कि अल्लाह ये मिले ना मिले, मुझे क्या चाहिए? आखिरत की जन्नत चाहिए। तो ये उन लोगों के जज्बात थे। ठीक है, ऐसे मौके पे बाज दफा गलबा हो जाता है ना किसी चीज का। नॉर्मल तो आप ना शुरू कर दें कहीं जाएं, और बेगम इतनी नेक नहीं है कि पीछे मुसल्ले पे खड़े हो जाएगी, वो फौरन कोर्ट से खुला के पेपर जमा करा देगी, बंदा क्या है ऊपर से फारिग है। तो वो पुराने ज़माने में दुल्हन भी थी, जब देखा मियाँ नमाज़ पढ़ रहा है, उसने कहा चलो हम भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। आजकल की दुल्हने ना दूल्हा इस तरह के मार्केट में मिलेंगे और ना दुल्हनें मिलेंगी, ऑर्डर पे भी नहीं बनवाए जा सकते इस तरह के। अब तो वो दुआ क्या है जल्दी से मुकम्मल कर लेता हूँ। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक व मिनल यकीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। ए अल्लाह, तकदीर पर ऐसा यकीन नसीब कर दे और अपने वादों पर कि दुनिया की मुसीबतें हल्की लगने लगें। जब कोई मुसीबत आए तो फौरन दिमाग में ये जाए कि ये मुसीबत मेरे मुकद्दर में थी और इसका तू मुझे अजर देगा। ये यकीन उस मुसीबत को मुसीबत ना रहने दे, टेंशन ही खत्म हो जाए। इसमें ये बता दिया कि टेंशन सिर्फ इसी नीयत से, इसी जज्बे से खत्म होती है। टेंशन की गोलियों से खत्म नहीं होती, वो वक्ती तौर पे फायदा देती हैं। जब तक ये जज्बा नहीं होगा भाई, जो मुसीबत पहुंचनी थी वो पहुंचनी थी, और देने वाला कौन है? अल्लाह। वो उसका नेमल बदल देगा मुझे। अल्लाह ऐसा यकीन दे दे जिससे ये मुसीबतें मेरे लिए हल्की हो जाएं। व मिनल यकीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइब दुनिया व मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व जमीअ कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना। अब सवाल पैदा होता है भाई ये तो सारी चीज़ें आखिरत के लिए मांग रहा है, कुछ दुनिया के लिए भी मांग ले। तो अल्लाह दुनिया के लिए ये मांगता हूँ कि जो तूने मुझे सलाहियतें दी, आँख नाक कान, देखने की सलाहियत, चखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, ये तमाम की तमाम सलाहियतें मौत तक बरकरार रखना, माजूरी ना हो मुझे। आंख से देखता रहूं, कानों से सुनता रहूं, दांतों से चबाता रहूं, और इन नेमतों को मेरे लिए आखिरत में भी जखीरा बना दे। समझ में आ रही बात? वो चीज देखूं जिसके देखने से सवाब मिले, वो चीज सुनूं जिसके सुनने से सवाब मिले, वो खाऊं जिसके खाने से सवाब मिले। नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया में भी मजे और वो मजे आखिरत में भी तरक्की का जरिया बन जाएंगे। वजअलहुल वारिस मिन्ना वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना। और जो भी हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती करे, हमारे हुक्मरानों में से, हमारे बड़ों में से, दफ्तरों में होता है कोई ज़्यादती कर रहा होता है, तो अल्लाह उसके खिलाफ तू हमारी मदद कर, तू खुद उससे इंतकाम ले। क्योंकि सब कुछ सही चल रहा होता है, कोई दूसरा आपके मामलात ख़राब करना शुरू कर देता है। वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना। और ए अल्लाह, दुनिया को मेरी बहुत बड़ी फिक्र ना बना दे, सबसे बड़ी फिक्र आखिरत बने, दुनिया की फिक्र उससे छोटी रहे। तो ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है। ये दुआएं देखो, मुनाजात मकबूला के नाम से एक किताब आती है, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने लिखी है।
اس میں نا پورے ہفتے کی دعائیں ہیں, ایک ایک ہفتے, پورے ہفتے پہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ ہفتے کو یہ, اتوار کو یہ, پیر کو یہ, منگل کو یہ, بدھ کو یہ, جمعرات کو یہ, جمعے کو یہ. اس جمعے کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں وہ آپ کٹ کرتے ہیں, وہ ان کی نہیں ہے, وہ لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں. تو وہ 7 دنوں کی دعائیں جو انہوں نے لکھی ہیں نا, وہ اس لیے لکھی ہیں کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں بھی دعائیں ملیں انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا. اب وہ بہت ساری دعائیں بن گئی ہیں, تو ان دعاؤں کا پڑھنا ڈیلی بڑا مشکل کام ہے, تو اس کو 7 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا کہ ہفتے میں یہ مانگ لیں, اتوار میں یہ مانگ لیں, پیر میں, تو برابر حصوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شروع میں آپ کو وہ دعائیں پڑھنا مشکل لگے گا, اس کے بعد جب 1 سال تک آپ پڑھتے رہیں گے نا, وہ آپ کو خود بخود رٹ جائیں گی, اور وہ ترجمے والی لیں تو دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہوتا رہے گا. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نا الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا. آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم 2-4 چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ مناجات, بلکہ واسع کے ذمہ لگائیں, واسع کہاں ہیں, یہ مناجات مقبولہ نا یہاں لا کے رکھو, اور بغیر پروفٹ کے ان کو بیچو, فری میں نہیں دینا کسی کو. جتنے کی آئی, جتنے کاسٹ ہو اسی کاسٹ پہ ان کو بیچ دو, کیونکہ فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اور میں نے بتایا جمعے کی دعائیں جہاں ختم ہو رہی ہیں نا, اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ہفتہ اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعے تک کی دعائیں اس کو روزانہ, ایک ہفتے والے ہفتے, پھر اتوار. کوئی شرعی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ فتویٰ دے دے کہ یہ پیر, یہ ثابت کرو کہ یہ دعا پیر کو مانگنی ہے. بھائی پیر والی آپ ہفتے کو مانگ لو. وہ ڈیوائڈ انہوں نے آسانی کے لیے کیا ہے کہ 7 دنوں میں جب آپ ڈیوائڈ کر لیں گے تو روزانہ دعا بھی ہو جائے گی, اور آسانی سے قرآن و سنت کی تقریباً جتنی دعائیں ہیں وہ تقریباً اس میں آ گئی ہیں. تو شروع میں مشکل ہوگی, میں نے بتایا جب پڑھتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, آہستہ آہستہ وہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے, آپ کو یاد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق. کل